ہائبرڈ نظام کیا ہے؟ ہائبرڈ نظام یہ ہے کہ جو آپ کو وزیر اعظم نظر آئے وہ وزیر اعظم نہیں ہے، جو وزیر خارجہ ہے وہ وزیر خارجہ نہیں ہے، جو وزیر خزانہ ہے وہ وزیر خزانہ نہیں ہے، جو آپ کو پارلیمنٹ جہاں پہ پارلیمنٹ بالادست ہے وہ بالادست نہیں ہے، میڈیا آپ کو نظر آتا ہے کہ میڈیا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے نہیں، اور جو عدلیہ آزاد ہے جو عدلیہ نظر آ رہی ہے وہ عدلیہ نہیں ہے۔ یہ ہائبرڈ نظام فیک نظام قائم کیا جاتا ہے، اور اس کو سادہ زبان میں آپ کی عام فہم میں بتا رہا ہوں تو اس کو ہائبرڈ نظام کہتے ہیں۔ ڈیفیکٹو ایک ہوتا ہے ڈیجورے حکمران، آئینی اور قانونی حکمران، وہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ فارم 47 کے تحت سارا جعلی نظام قائم کر دیا گیا۔ وہ جعلی حکمران بھی حکمرانی ان کے پاس نہیں ہے، وہ ساری کی ساری فیلڈ مارشل کے پاس ہے۔ ڈیفیکٹو رولرز وہ ہیں ہر طرح سے۔ تو باقی رہی صحیح کسر یہ ہوگی کہ بجٹ جو ہے آپ کا آ رہا ہے تو ایک ون لائنر کے بجٹ اب تیار کرے گا آئی ایم ایف، یہ سارے اعداد و شمار ان کے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب یہ ہمارے اعداد و شمار ہیں، یہ ہم نے اہداف مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اس کو فائنل کرے گا آئی ایم ایف۔ آئی ایم ایف کی ٹیم آ رہی ہے، اسی ہفتے پہنچ جائے گی، کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ اس کو ویٹ کرے گی، وہ فائنل کرے گی، اور وہ بجٹ تقریر وزیر خزانہ پڑھ کر سنا دیں گے۔ اور وزیر خزانہ سے بھی اختیار لے کے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہے جو کہ وزیر خارجہ ہیں بظاہر، اور محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خصوصی ایلچی ہیں جناب فیلڈ مارشل کے، اور وہ اس وقت ایران پہنچے ہوئے ہیں اور ایران کے ساتھ معاملہ طے کریں۔ جہاں خفیہ سفارتکاری ہوگی اب وہاں پہ وزیر خزانہ نہیں وزیر خارجہ نہیں جائے گا، وزیر دفاع نہیں جائے گا، وہاں پہ جو اسپیشل خفیہ سفارتکاری ہے وہاں پہ خصوصی ایلچی جناب محسن نقوی صاحب جائیں گے۔ تو انڈیا کے ساتھ معاملہ ہو، ایران کے ساتھ معاملہ ہو، امریکہ کے ساتھ معاملہ ہو، افغانستان کے ساتھ معاملہ ہو، سعودی عرب کے ساتھ معاملہ ہو، برطانیہ کے ساتھ معاملہ ہو، جہاں بھی ہے وہ خصوصی ایلچی جائیں گے، خصوصی ایلچی پیغام لیں گے، کان میں ان کے بتایا جائے گا آپ نے یہ بات کرنی ہے، وہ سنیں گے، جا کے بتائیں گے، کان میں آ کے واپس بتا دیں گے جناب فیلڈ مارشل کو کہ جناب یہ پیغام واپس آیا ہے۔ لہٰذا سسٹم کو کانوں کان خبر نہیں، اداروں کو کانوں کان خبر نہیں، جتنی بات ضرورت محسوس کریں گے فیلڈ مارشل وہ آگے کنوے کر دیں گے اپنے سبارڈینیٹس کو، اپنی رعایا کو، اور باقی وہ جو خود ہی فیصلہ کریں گے۔ اس کو ہائبرڈ نظام کہتے ہیں اور ہائبرڈ پلس کہتے ہیں، اور یہ اس وقت سسٹم چل رہا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہ یہ چل نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 4 سال کوشش کر کے دیکھ لی، اور یہ 75 سالوں میں جو تجربات کامیاب نہیں ہوئے، اور براہ راست فوجی حکمرانی بھی ناکام ہو گئی اور وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی، تو ہائبرڈ اور ہائبرڈ پلس کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر 15 سال کے بعد ایک ڈکٹیٹر آتا ہے، اور وہ ڈکٹیٹر اپنی منمانیاں کرتا ہے اور وہ سارا سسٹم بلڈوز کر کے چلا جاتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کرتے پھر ٹائم لگتا ہے، اور اس دوران جب جیسے ہی کچھ تھوڑی سی بہتری آتی ہے پھر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور وہ سارے کا سارا نظام بلڈوز کر دیتا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کی تعمیر ہونے ہی نہیں دی جا رہی، پاکستان کی تعمیر ہی نہیں ہونے دی جا رہی، اور وہ ترقی خوشحالی کی طرف بڑھ ہی نہیں پا رہا، اور ہر 15 سال کے بعد اس کو ڈی ریل کر دیا جاتا ہے، گاڑی کو پٹڑی سے اتار دیا جاتا ہے اور منزل پھر وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے کون کرتے ہیں؟ نمبر 1 فوجی حکمران، اور فوجی حکمرانوں کے ساتھ ملتے ہیں انتہائی ہارے ہوئے سیاستدان جن کو عوام میں پذیرائی نہیں ہوتی، وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ میڈیا اور عدلیہ کا ایک حصہ مل جاتا ہے، اور یہ سارے کا سارا ایک جعلی نظام قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جب بالکل پاکستان تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، ہر چیز مفلوج ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر اگلے جو آتے ہیں وہ نیم جمہوریت، نیم حکمران، کمزور ترین حکمرانی آتی ہے، سیاستدان آتے ہیں، جو بھی سیاستدان آئے گا اس کی قسمت، وہ پھر چیزیں ٹھیک کرتا 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 اس کو تھوڑی سی چیزیں بہتر ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسے ہی ہمارا فوجی حکمران سمجھے گا کہ نہیں اب چیزیں آگے کی طرف جا رہی ہیں اور یہ معاملات سنبھلنے کی طرف جا رہے ہیں، وہ پھر کوئی نہ کوئی آئے گا اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دے گا۔ یہ بنیادی اس وقت ہمارے ہاں سسٹم چل رہا ہے۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو پچھلے 4 سال سے کہانی ہے، عمران خان صاحب، اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ جب عمران خان تھے اس وقت بھی یہ صدارتی نظام کی بات کی گئی تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، اور اس وقت بھی، اور یہ خواہش پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی بہت ابھری تھی،
کیونکہ صدر جنرل ضیاء الحق بہت اچھے لگتے ہیں، صدر جنرل ایوب خان فیلڈ مارشل بہت اچھے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آیا تھا یحییٰ خان، وہ بھی صدر بھی تھا، جنرل بھی تھا، اور وہ ایک انتہائی پاکستان کی تاریخ کا ایک لعنتی کردار تھا، اور جس کو جو بھی اس کو سپورٹ کرے گا، جو اس کی طرفداری کرے گا، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ لعنتی کردار ہی تصور ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ خواہش ان کی بہت ہوتی ہے کہ اب موجودہ جو صاحب ہیں ان کو یہ خواہش ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کی طرح میں بھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کہلاؤں۔ تو معاملات ظاہر ہے نہیں ہو سکتے، آئین کچھ کہتا ہے، قانون کچھ کہتا ہے، جمہوریت کچھ اور کہتی ہے، اخلاقیات کچھ اور کہتے ہیں، اور ان کا اپنا جو حلف ہے افواج پاکستان کا وہ کچھ اور کہتا ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ذرا اس کو آئین کے پہلے الیکشن چور پارلیمان کے ذریعے مختلف ترامیم ہو رہی ہیں، 26ویں غیر آئینی ترمیم، 27ویں غیر آئینی ترمیم، اب 27ویں غیر آئینی ترمیم آ رہی ہے، 28ویں غیر آئینی ترمیم آ رہی ہے۔ کل اس کا ایک نقطہ جو ہے وہ منظر عام پہ آ گیا، ایک نقطہ منظر عام پہ آ گیا، اور وہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پتہ کسی کو نہیں ہے، یہ بہت ہی بند کمرے، چند لوگوں کو پتہ ہے، اور ان کے ہاں یہ بات ڈسکس ہوتی ہے، اور وہ ہے کچن کیبنٹ بھی نہیں، بلکہ کچن کیبنٹ جو آل شریف کی ہے اس کو کچھ پتہ ہے، اور کچھ پتہ ہے، باقی سب کچھ پتہ ہے ہمارے فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم کو، اور وہ بھی چند دو ایک جو بہت محدود پیمانے پہ یہ کام ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ بہت ہی سیکرٹ قسم سیکریسی کے ساتھ، بہت ہی خفیہ طریقے سے 1 2 3 قانون دانوں کو بلایا جاتا ہے، اور ان سے ڈسکشن کی جاتی ہے، ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ذرا چیزیں ہمیں یہ مسائل کا سامنا ہے اور یہ ذرا سیٹ کر دیں۔ تو اب جو نئی چیز آئی ہے وہ آئی ہے، آپ کر دیں جی ووٹر کی عمر، کیونکہ عمران خان، پاکستان اور عوام یہ جڑ چکے ہیں، عمران خان، پاکستان اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ مسائل ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں وہ ہیں نوجوان نسل، اور نوجوان نسل سے یہ بہت خوف زدہ ہیں، بہت خائف ہیں، جسے جین زی کہتے ہیں، یہ بومرز جو ہیں، یہ سب کے سب بابے، یہ سب خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 4 سال ان کو پورے موقع مل گیا، رجیم چینج آپریشن سے لے کے اب تک 4 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ان کو پورا موقع مل گیا، مریم صاحبہ کو بھی پورا موقع دیا گیا، بلاول صاحب کو بھی اس سے ذرا کم موقع دیا گیا، لیکن مریم صاحبہ کو فری ہینڈ دے دیا گیا کہ آپ جائیں اور نوجوانوں کو بالکل رام کر لیں، نوجوانوں کی نظروں کو خیرہ کر لیں، اور انہوں نے بہت محنت کی، بہت توگ و دو کی۔ ڈی ڈی آئی ایس پی آر صاحب یونیورسٹیز میں گئے، تعلیمی اداروں میں گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا فلسفہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی، اور وہ اب پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں اور کام کچھ اور کر رہے ہیں، تو جس کام کے لیے ان پہ پیسہ خرچ کیا گیا تھا وہ چھوڑ دیا انہوں نے، تو لہٰذا وہ بھی نکلے اور ادھر سے مریم صاحبہ نکلی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لیپ ٹاپ دے کے دیکھ لیا، اور وہ ایوارڈ دے کے دیکھ لیا، سب کچھ دے کے دیکھ لیا، نوجوانوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن نوجوان نہیں مان رہا، نوجوان بالکل ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ کیوں نکل چکا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ہاں عقل و شعور ہے، اور پہلے ایک کام کیا گیا، پہلے کہا گیا کہ یہ نوجوانوں کو سسٹم میں لانا ہے، پہلے یہ کہا گیا، اور اس کام کے لیے عمران خان صاحب نے یہ سارا کام نوجوانوں کو لے کے آئے، کھینچ کے لے کے آئے، ان کو بتایا کہ یہ آپ کا نظام ہے، آپ اگر سسٹم سے باہر رہیں گے تو یہ بابے جو ہیں یہ کھاتے پیتے رہیں گے، اور یہ روایتی سیاست چلتی رہے گی۔ جب وہ 25 30 سال کی محنت کے بعد ایک پوری کی پوری ایک جنریشن تیار ہو گئی، اور اس کے بعد ایک چین بن گئی، اور وہ اس کے آنا شروع ہو گئے، تو اب سارے کے سارے جو ہیں وہ جڑ چکے ہیں عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، اور نظام کی تبدیلی کے خلاف، اور وہ اب اپنی اونرشپ لیتے ہیں پاکستان میں، اونرشپ، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے، اور ہم نے یہ نظام ٹھیک کرنا ہے، وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اب تجویز یہ ہے، اب چونکہ پچھلے دنوں کر کے دیکھ لیا، لوگوں کو اٹھا کے بھی دیکھ لیا، جیلوں میں بھی ڈال کے دیکھ لیا، اور ایک اوورسیز پاکستانی اور ایک نوجوان، اب اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد ہے کوئی 10 ملین پلس، اور ان کے سب سے پہلے ان کو الیکٹورل کالج سے نکالا گیا کہ ان کا ووٹ کا حق جو عمران خان نے دیا تھا وہ واپس لے لیا گیا، ان کو نکالیں جی باہر اوورسیز، چلیں جی 1 کروڑ ووٹر جو ہے وہ کم ہو گیا عمران خان کا۔
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عمر ہے 18 سال، پھر 18 سال کی عمر انہوں نے کہا جی کہ 18 سال، پہلے کہا گیا 20 سال، پھر کہا گیا 21 سال، پھر کہا گیا 25 سال۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں 25 سال ووٹر کر دی جائے عمر، کر رہے ہیں، اور 25 سال کرنے کے بعد کیونکہ الیکشن لڑنے کی اہلیت 25 سال ہے اور الیکشن ووٹ کے لیے بھی 25 سال ہونی چاہیے۔ اب یہ 7 سال کا جو پیریڈ 18 سے 25 7 سال کے ووٹر کو، یہ 18 سے 25 ایج کے گروپ کو ووٹوں سسٹم سے باہر نکالا جا رہا ہے کہ یہ ووٹ نہ دیں۔ اچھا، ان کو یقین ہے، ان کو 100% یقین ہو چکا ہے کہ یہ ووٹر عمران خان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، 18 سے 25 سال کا، اور اس میں تعداد نکالی گئی کہ اچھا یہ 18 سے 25 سال کی تعداد ہے، اتنے ووٹر ہیں، اتنے کروڑ ووٹر ہیں، اتنے کروڑ ووٹرز کو ہم سسٹم سے نکال دیں تو ہماری امید پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید ہم بڑھ جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 18 سے 25 سال کو نکال بھی دیں، جو 25 سال کا ووٹر ہے، کیا وہ پاگل ہے؟ کیا وہ بیوقوف ہے؟ کیا اس میں کوئی شعور نہیں ہے؟ اب ایک بات جو آج یہ ترمیم کریں گے کہ 18 سے 25 سال کا ووٹر آؤٹ، فرض کریں آج کر لیتے ہیں، اور 25 سال کے بجائے یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک بارگیننگ کر لیں پیپلز پارٹی کے، یہ 25 سال ہمیں منظور نہیں ہے، فلاں کہے گا نہیں 25 سال ہمیں منظور نہیں ہے، تو کر دیں۔ تو ہر سال جو ہے وہ اگلے سال جو آج 24 کا ہے وہ اگلے سال 25 کا ہو جائے گا، اس سے اگلے سال 24 والا پھر 25 کا ہو جائے گا، تو یہ جنریشن تو پھر آپ کے سسٹم میں آ جائے گی۔ تو آپ جو ہیں وہ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کی اگر قابلیت نہیں ہے، آپ اپنی ایبلٹی لے کے آئیں، اپنی قابلیت کی بنیاد پہ نوجوانوں کو آپ کریں، ڈی ڈی آئی ایس پی آر نکلے تو نکل کے بھائی جا کے ان کو قائل کریں۔ وہ جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں ڈی جی صاحب، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس گلی کا رخ نہیں کرتے۔ تو یہ سارا کا سارا پلز انہوں نے چیک کر کے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن بات نہیں بن رہی، تو اس لیے اب کہتے ہیں جی 25 سال کر دی جائے عمر۔ اب 25 سال پہ آپ نے یہ کر کیا رہے ہیں؟ 25 سال کے یہ جو رٹ لگائی ہے۔ اب اگلی بات ہے جی صدارتی نظام کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلے 25 سال کا ذرا ان کا قضیہ ختم کر دی جائے۔ اب فوج میں بھرتی ہونا ہے تو عمر کتنی ہے جی؟ 17 سال۔ آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں تو 17 سال کے ہوتے ہیں جب آپ کالج جوائن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے جاب کرنی ہے تو 21 سال، گریڈ 17 کا سروس لینی ہے 21 سال، جج بننا ہے 21-22 سال، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شادی کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں اور آپ کے بچے بھی آپ کے ایلیجیبل ہوتے ہیں، تو ہر کام جو ہے وہ 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال وہ سارے کام ہو رہے ہیں سسٹم۔ اور جب آپ گزٹڈ پوسٹ پہ آ جاتے ہیں 17 تو آپ اسٹیٹ مشینری کا حصہ بن جاتے ہیں، حکومتی مشینری کا حصہ بن جاتے ہیں۔ حکومت چلانے کے لیے آپ کی عمر ہے 21 سال اور ووٹر کے لیے آپ عمر کر رہے ہیں 25 سال۔ تو اپنی عقلوں پہ آپ ماتم کریں، اور سادہ سی بات ہے کہ آپ 18 سال کریں، 25 سال کریں یا 30 سال کر دیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ 30 سال بھی کر دیں تو 30 سال والا بھی جو ہے اس وقت ووٹر، وہ پچھلے 25 سال سے عمران خان کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور آپ کے کالے کرتوت وہ محسوس کر رہا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یہ جو جنریشن ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ جنریشن ہے پچھلے 25 سال میں یہ کالے کرتوت دیکھے جا چکے ہیں، اس لیے یہ آپ سے خوف زدہ نہیں، آپ ان سے خوف زدہ ہیں، اور یہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کبھی سوشل میڈیا کو جکڑتے ہیں، کبھی ڈیجیٹل میڈیا کو جکڑتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے۔ اب آتے ہیں، اچھا جی 18 رانا صاحب نے ایک بات تو کر دی، اب اگلی بات ہے صدارتی نظام۔ تو رانا صاحب نے کہا ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں کی رائے بھی ہے، لیکن چونکہ پارلیمانی تجربہ بہت کامیاب چل رہا ہے اور پارلیمانی نظام ہے آئین میں، تو ہم اس کو نہیں توڑ سکتے، تو پارلیمانی نظام ہی فی الحال چلے جائے۔ اب صدارتی نظام اگر کرتے ہیں، میں اب اگلی بات بتا دیتا ہوں، اگر صدارتی نظام یہ کر دیں تو صدارتی نظام میں تو ان کی امیدیں بالکل ہی ختم ہو جائیں گی، نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ صدارتی نظام اگر یہ کام قائم کریں گے اور اس میں یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے، اور اس میں پھر یہ ہے سب سے خطرناک بات یہ ہے صدارتی نظام اس وقت لایا جاتا ہے جب آپ کے ہاں کنسنسس ہو، پھر پورے کا پورا آپ کو ڈھانچہ تبدیل کرنا پڑے گا،
हुकूमती ढांचा सारे का सारा, पूरी रियासत का ढांचा जो है तब्दील करना पड़ेगा। और ऐसे वक़्त में जब खैबर पख्तूनख्वा में आप मुतनाज़ हैं, बलूचिस्तान में आप मुतनाज़ हैं, आज़ाद कश्मीर आपका मुतनाज़ है, गिलगित बल्तिस्तान में आप मुतनाज़ हैं, तो इतने कुछ, और फिर सिंध, और फिर तो आप पंजाबी जो है पंजाब जो बड़ा सूबा है और पंजाबी वोटर सबसे ज़्यादा है, उसको आप कैसे हल करेंगे? और उससे कैसे आप छुटकारा हासिल करेंगे? फिर तो इस वक़्त भी जो पंजाब डोमिनेंट है और पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट, पंजाबी ब्यूरोक्रेसी, पंजाबी जो है वो हर तरफ पंजाबी ही पंजाबी, ये जो आपकी सूबाई मुनाफ़रत है, इससे बढ़ेगी, इसको आप कैसे हल करेंगे? तो अभी वो कहते हैं कि फ़िलहाल हम इतना ही कर रहे हैं कि 18 से 25 साल वोटर की उम्र है तजवीज़, और उसके लिए हम आगे जाके फिर इसको आगे करेंगे। तो